حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس خلافت والے کی زندگی اور ان کے اصحاب کی زندگی محفوظ ہوں گی، اگر سارے لوگ ان کو چھوڑ دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب مہیا کریں گے اور امام مہدی کے وفادار ساتھیوں کو لائیں گے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آ سکتا ہے فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ کفر کرے تو ہم اپنی طرف سے واپس ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو ان کی طرح انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ امام مہدی کے انصار اس آیت میں کی گئی پیشنگوئی کوئی بھی مستاق ہو سکتے ہیں۔ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ عنقریب ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ یہ لوگ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان میں بعض لوگ اپنے بستروں سے رات کے وقت غائب ہوں گے اور صبح کے وقت مکہ میں ہوں گے، اور بعض انصار دن کو بادلوں میں سفر کر کے امام مہدی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان کے نام، ولدیت، صورت اور سیرت وغیرہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوگی۔ میں نے پوچھا میری جان آپ پر قربان ہو، ان دونوں میں کن کا ایمان عظیم ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا جو لوگ بادلوں میں سفر کر کے جائیں گے۔ بادلوں میں سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور کرامت اور اعجاز مکہ مکرمہ منتقل کریں گے۔ یہ امکان بھی ہے کہ اپنے ناموں کے پاسپورٹ بنا کر دیگر مسافروں کی طرح بادلوں میں جہازوں کے ذریعے سفر کر کے پہنچ جائیں گے۔ چونکہ اس زمانے میں جہاز نہیں تھے اس لیے احادیث میں اس کو بادلوں میں سفر کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ رات کے وقت بستروں پر ان کی عدم موجودگی کی وجہ یہ ہوگی کہ انصار اصلاحی امور کی ترتیب و تنظیم کو بنانے کے لیے دن رات تگدو کریں گے، اس لیے رات کو اپنے بستروں پر نہیں ہوں گے۔ یہ احتمال بھی سو ہو سکتا ہے کہ دیگر افراد کو چھوڑ کر صرف ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ ان کے ذمہ بیت کے انعقاد کا ادارتی نظم و نسق سپرد ہوگا، جس کی وجہ سے رات کو اپنے بستروں پر موجود نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات سفر کے باہری اخراجات، ویزوں کے حصول، مہنگی ٹکٹوں کی خریداری، حالات کی کشیدگی، سفر مشکلات اور خطرناک صورتحال کے باوجود اپنے شہروں کو چھوڑ کر آئیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان امام مہدی پر دوسرے لوگوں سے قوی اور ان کی تصدیق دوسرے لوگوں سے مضبوط ہوگی۔ یاد رہے جن دنوں یہ اپنی بستروں پر موجود نہیں ہوں گے اور رات مشکلات میں گزاریں گے، خود ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں اور امام مہدی کے خاص انصار میں سے ہے، لیکن ان کی تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بلند مقام، عظیم درجات اور دین کی فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان میں اس عہدے کی اہلیت پیدا کریں گے اور انہیں اپنے پسندیدہ اور عمدہ لوگوں میں بنائیں گے۔ جو ہی یہ بات سنیں گے کہ عشاء کے بعد حرم شریف میں امام مہدی کے بیعت ہوگی تو یہ اسی رات جانے کا عزم کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت مکہ مکرمہ میں پہنچائیں گے اور امام مہدی کی خدمت کا شرف